میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم مرزا فرات اللہ بیگ کا خاکہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے استاد، چہتے استاد، جن کو انہوں نے بالکل نزدیک سے دیکھا ہے، نزدیک سے پرکھا ہے، ان سے صحبت حاصل کی ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے، تو آج وہ اپنے استاد کے بارے میں جو خاکہ پیش کر رہے ہیں، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، مرزا فرات اللہ بیگ اپنے ایک قریبی استاد، اپنے ایک چہتے استاد مولوی نذیر احمد کے بارے میں، ان کے حلیے کے بارے میں، ان کے قد قامت کے بارے میں، ان کی شکل و صورت کے بارے میں جو خاکہ پیش کر رہے ہیں، آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، تو آپ کے پاس کتاب آپ کے سامنے ہوگی، آپ کتاب نکالیے، صفحہ نمبر 94 آپ نکالیے۔ تو کیا لکھا جاتا ہے، مرزا فرات اللہ بیگ نے کیسے ان کے حلیے کو پیش کیا ہے اپنے خاکے کے اندر، کس طرح ان کے حلیے کو، ان کی شکل و صورت کو، ان کے اخلاق کو اور ان کے ادبی کام کو کیسے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو ذرا ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ نیٹ ورک انتہائی کمزور ہے آج، چونکہ کمزور اور سست نیٹ ورک کی وجہ آن لائن کلاس لینے میں دقت ہو گئی، اس لیے آف لائن کلاس لینے کی ضرورت پڑی۔ تو پیارے بچوں، ہم پڑھیں گے اپنے اس درسی کتاب سے، اس خاکے کو ہم پڑھیں گے۔ مولوی نذیر صاحب کا حلیہ سنیے۔ مولوی نذیر احمد صاحب کا حلیہ سنیے۔ یا مولوی نذیر احمد، مولوی صاحب کا، یعنی مولوی نذیر احمد صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا مگر روکھا، قد خاصا اونچا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ دوہرا بدن گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف اسی قدر مائل فرماتے تھے کہ بچپن میں کسی قدر ورزش کا شوق تھا۔ ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر میں ازار بند باندھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں تہبند یعنی تہبند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمد کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ جو تھوڑے رہے سہے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مکیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جالر کا نمونہ ہو جاتی تھی۔
आंखें छोटी छोटी ज़रा अंदर को धंसी हुई, बुएं गन्नी और आंखों के ऊपर साया फगन थी। आज प्यारे बच्चों, हम यहाँ तक ही इस खाके को समझने की कोशिश करेंगे। यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में, जो उनकी शक्ल सूरत के, उनके हुलिये के बारे में जो खाका पेश किया है, इसका लिखने का एक अजीब अंदाज़ है। कैसे उन्होंने अपने उस्ताद का खाका पेश किया है। हुलिया कहते हैं शक्ल सूरत को, हुलिया यानी शक्ल सूरत। यहाँ अल्फाज आ गए। मौलवी साहब का हुलिया सुनिए। रंग सानोला, सानोला, सानोला रंग सियाह रंग को कहते हैं। इन्हें बिल्कुल फीका, सियाह भी कहते हैं इसको, फीका भी कहते हैं इसको। और क्या लिखते हैं आगे, मगर रूखा, रूखा, रूखा मैंने बदखुल्क, खुश्क, नहीं जिसका बदन बिल्कुल सेहत के एतबार से खुश्क सा महसूस हुआ होगा। इन्हें जिसकी सेहत अच्छी नहीं होगी, रंग उनका सियाह जैसा माइल नज़र आता था। मगर रूखा ने बदखुल्क भी, जिस तरह बदखुल्क इंसान का हुलिया नज़र आता है, या उसमें कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसके सेहत में जो हालात आते हैं, तो मगर रूखा था, यानी खुश्क था। रंग तो उनका बिल्कुल सियाह जैसा नज़र आता था। सियाही उनके चेहरे पर नज़र आती थी, उनके बदन पर। कद खासा ऊंचा था, मगर चौड़ान ने लंबान को दबाया था। लेकिन उनके चौड़ान ने, उनके कद ने उनको, यानी मोटापे ने उनके कद को दबा के रखा था। दोहरा बदन गदरा ही नहीं, और जो उनका दोहरा बदन था वो मजबूत ही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किसी कदर माइल। यानी जिसके बदन के अंदर मोटापा होता है, तो उस मोटापे की वजह से उसका कद भी सही नज़र नहीं आता, उसके कद का अंदाज़ा भी नहीं होता। तो मोटापे की वजह से मोटापे की तरफ किसी कदर माइल थे वो। यानी उनके अंदर मोटापा मौजूद था। यानी बदन, इसलिए दोहरा बदन उनका जो था वो गदरा ही नहीं बल्कि मोटापा उसमें पाया जाता था। फरमाते थे कि बचपन में किसी कदर वर्जिश का शौक़ था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग अपने उस्ताद के बारे में कहते थे कि मौलवी नज़ीर साहिब जो थे, बचपन में किसी कदर वो वर्जिश का शौक़ भी रखते थे। तो वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मुरमुरों का थैला हो जाता था, मुरमुरों का थैला, मुरमुरों का थैला, इन्हें भुना हुआ चावल जैसा। जैसे हम चावल पकाते हैं तो फिर जब तक वो पकाने के बगैर होते हैं तो वो चावल सख्त होते हैं, जब बनाते हैं तो फिर वो बिल्कुल मुलायम बन जाते हैं। कहते हैं कि उनका बदन जो था उस भुनभुने हुए चावल की तरह दिखाई देता था। यही कैफियत थी उनकी। भारी बदन की वजह से चूँकि कद ठीक ना मालूम होने लगा था, चूँकि बदन के अंदर मोटापा था, मोटापापन उनके बदन के अंदर था, इसलिए उस वजह से कद उनका ठीक ना लगता था, यानी छोटा कद महसूस होता था, ठीक ना। मोटापे की वजह, वरना कद उनका लंबा था, लेकिन मोटापे की वजह उनका कद छोटा नजर आता था, छोटा सा। क्योंकि कद ठीक ना मालूम होने लगा था, इसलिए इसका तिकमला ऊंची तुर्की टोपी से कर दिया, इसका अंदाज़ा तिकमला। तो अंदाज़ा किया जाता था, यानी ख्याल किया जाता था, उस तुर्की टोपी से उनके कद का अंदाज़ा चलता था। जो
ایک قسم کی ترکی ٹوپی، یعنی پرانے زمانے کے اندر بہت ساری قسم کی ٹوپیاں پہنی جاتی تھی، تو ایک ٹوپی کی ایک قسم ہوا کرتی تھی اس کو ترکی ٹوپی، جو ترک سے بنائی جاتی تھی، ترکی ٹوپی سے وہ مشہور تھی. تو وہ ترکی ٹوپی جو ہوا کرتی تھی جب مولانا لگاتے تھے تو اس سے ان کی قد کا اندازہ ہو جاتا تھا. کمر کا پھر ضرورت سے زیادہ، یعنی جو کمر جو ان کا ہوتا تھا وہ ایسا لگتا تھا جیسے ضرورت سے زیادہ محسوس ہوتا تھا. توند اس قدر بڑھ گئی تھی، یعنی طاقت. توند کہتے ہیں طاقت کو، مضبوطی، طاقت. توند کہتے ہیں طاقت کو. اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر میں ازار بند باندھنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی ان کی طاقت، ان کی مضبوطی اتنی قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر میں ازار بند باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ملتی ان کو. ایسی حالت ہو چکی تھی، بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا. بلکہ کمر بند یا ازار بند باندھنا یہ بھی تکلیف سمجھا جاتا تھا. اس میں بھی بڑا تکلف اٹھانا پڑتا تھا، اور محض ایک گرہ کو کافی خیال کیا جاتا تھا. ایک گرہ سے اپنے اس تہبند کو بند کر دیا کرتے تھے. گرمیوں میں تہبند یعنی تہبند باندھتے تھے. جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو مولوی نذیر احمد صاحب خاکہ نگار کے جو استاد تھے وہ گرمیوں کے موسم میں تہبند کا استعمال کرتے تھے، باندھتے تھے. اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، اور اس تہبند کے پلو جو تھے اس کے دو سائڈ اس کے بجائے ادھر ادھر ڈال دیتے تھے. یعنی ان کو ایک اس تہبند گرمیوں میں وہ باندھا کرتے تھے تو اوڑھنے کے بجائے ادھر ادھر اس کو ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے. جب اٹھا کرتے تھے تو ان کو احتیاط کرنا پڑتا تھا، وہ تو کتب بنے بیٹھے رہتے تھے. پہلے جیسے وہ بڑے درویش یعنی کتب جیسے بزرگ بنے بیٹھتے رہتے تھے. اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے. یہاں سے بدن ان کا چونکہ زبردست باری تھا اور موٹاپا ان کے بدن کے اندر پایا جاتا تھا، اس لیے پہلے ان کو اندازہ کرنا پڑتا تھا کہ کیا میں اٹھنے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں، کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا. وہ کہ انہیں پہلے سوچنا پڑتا تھا، انہیں پہلے اندازہ کرنا پڑتا تھا کہ نہیں. ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہبند کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے. جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو ضرورت کی مجبوری کی وجہ ازار بند کی جو ڈوری ہوا کرتی تھی گرہ لگاتے تھے. تہبند کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ اس توند پر ڈالتے تھے، یونس اپنے بدن پر ڈالتے تھے. سر بہت بڑا تھا، چونکہ سر ان کا بہت بڑا لگتا تھا، مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے احتیاط میں رکھا تھا. لیکن ایسا سر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت نے اس کا صفائی کا انتظام اپنے اختیار میں رکھا تھا. جو تھوڑے رہے سے بال تھے، چونکہ سر میں ان کے بال نہیں تھے، تھوڑے چند بال رہے تھے، وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے. تو ان بالوں کو مولوی صاحب تو احتیاط کے ساتھ صاف کراتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کگر سفید مقیش کی صورت میں ٹوپی کی کناروں پر جالر کا نمونہ ہو جاتی تھی. ورنہ سفید نقشے کی صورت میں یہ ٹوپی جو ترکی ٹوپی جو پہنا کرتے تھے اس کے کنارے پر جالر کا نمونہ جو ہو جاتی تھی. آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی، یعنی اندر کو نیچے گری ہوئی جیسی بالکل ان کی آنکھیں نظر آتی تھیں. بوئیں گنی تھیں، اور آنکھوں کی بوئیں جو تھیں وہ گنی تھیں، اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھی، اور بوئیں اتنی گنی تھی کہ آنکھوں کے اوپر جیسا وہ سایہ فگن ان کی بوئیں نظر آتی تھی. پیارے بچوں، آج ہم نے مولوی نذیر احمد صاحب کے حلیے کے بارے میں کچھ باتیں سنی.